آ چکا ہے۔ تو یہ مشہور صحابی ہیں، ان سے کسی شخص نے پوچھا، ان کے کسی شاگرد نے پوچھا، اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ قال لا بل مثل القمر، فرمایا نہیں بلکہ چاند کی مانند تھا۔ تو وہاں عربوں میں یا اس دور میں، اس معاشرے میں ہر ایک کے پاس تلوار عموماً ہوا کرتی تھی، بھلے پیسے کی قلت ہو، کھانے کے لیے روزانہ کھانے کو میسر نہ ہوتا ہو، پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملتا ہو، لیکن تلوار عام طور پر رہا کرتی تھی۔ تو تلوار ان کے نگاہوں کے سامنے ہوتی تھی، اور تلوار جب بالکل نئی ہوتی ہے تو اس کی چمک بہت اچھی ہوتی ہے، بہت تیز چمک ہوتی ہے، اس میں ایک نور، ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے پوچھا، کیونکہ روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے، وہ چیز دیکھتے ہیں، تو پوچھا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا چہرہ زیبا تلوار کی مانند تھا، یعنی تلوار میں جو چمک ہوتی اس طرح۔ تو یہاں غایت ادب ہے صحابہ کا کہ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں تلوار کی مانند نہیں بلکہ چاند کی مانند، لا بل مثل القمر، تلوار کی مانند نہیں بلکہ چاند کی مانند۔ علماء اور محدثین نے وجوہ بیان کی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ تلوار کی مانند نہیں چاند کی مانند ہے، تو مختلف وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تلوار وہ لمبائی اس میں ہوتی ہے، تو آپ کے چہرے میں پہلے آ چکا روایت میں کہ فی وجہہ تدویر، آپ کے چہرے میں ذرا سی گولائی تھی، قدرے گولائی تھی، بالکل گولائی بھی نہیں تھی، یہ بات بھی آ چکی، لیکن گولائی تھی، تو قدرے گولائی تھی، ذرا سی گولائی تھی۔ تلوار گول نہیں ہوتی، تلوار لمبی ہوتی ہے، چاند اس میں گولائی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے تلوار سے تشبیہ نہیں دی بلکہ چاند سے تشبیہ دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چاند یہ مصنوعی چیز نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کا جو نور ہے، اس کی جو صفت ہے وہ دائمی ہے، اور تلوار مصنوعی چیز ہے، انسان بناتا ہے، ہم اور آپ بناتے ہیں، تو اس میں زنگ بھی لگتا ہے، اس کا نور ختم بھی ہو جاتا ہے، اس میں کمی بھی آتی ہے، وہ کند بھی پڑ جاتی ہے۔ تو چاند میں یہ بات نہیں ہے، تو تلوار میں یہ ہے کہ اس میں زنگ بھی لگ جاتا ہے، وہ خراب بھی ہو جاتی ہے، اس کا رنگ فق بھی پڑ جاتا ہے، اس کی چمک ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب انہوں نے سوال کیا تلوار کی مانند ہے، صحابی نے کہا نہیں تلوار کی مانند نہیں، یعنی کمال ادب ہے۔ عام طور پہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں مشابہ ہو، پورے طور پر مشابہ ہو، کسی ایک چیز میں مشابہت ہوتی ہے تو تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ مثلا مثال میں کہا جاتا ہے زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی صفت میں مطابقت ہے، یعنی جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ایسے زید بھی بہادر ہے، تو شجاعت میں مشابہت کی وجہ سے کہہ دیا گیا کہ زید شیر کی طرح ہے۔ تمام طور پہ مطابقت نہیں ہوتی ہے، شیر جیسے غراتا ہے کوئی ضروری نہیں یہ بھی غراتا ہو، یا شیر جیسے پھاڑ کھاتا ہے یہ پھاڑ نہیں کھاتا، اور بھی جو اس کی بہت ساری صفات ہوتی ہیں، جتنا اس میں طاقت ہوتی ہے اتنا اس میں طاقت نہیں ہوتی، لیکن کسی ایک چیز میں مشابہت پائی جاتی ہے تو تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ تلوار میں بھی چمک ہوتی ہے تو آپ میں بھی چمک، یہ ضروری نہیں کہ تلوار میں کم ہے اور آپ میں زیادہ ہے، تو تھوڑی سی مشابہت پائی جاتی ہے، مطابقت پائی جاتی تو بھی دیا جا سکتا، لیکن کمال ادب صحابہ نے کس انداز سے بیان کیا، کہا نہیں بلکہ چاند کی مانند ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ تلوار یہ مصنوعی چیز ہے، اس کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ چاند یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کا حسن زیادہ دیر تک رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ قیامت میں وہ بے نور ہوگا، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، جب سب پر موت آئے گی تو اس پر بھی موت آئے گی۔ ایک اور وجہ علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ تلوار عام طور پر علامت ہوتی ہے جنگ کی، بدامنی کی، قتل و غارت گری کی۔ کبھی کبھی اس کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، بہت اچھا کام ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ سمجھا کیا جاتا ہے کہ یہ علامت ہے بدامنی کی، خونریزی کی، قتل و غارت گری کی، فساد کی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سارے عالم کے لیے رحمت تھے، تو کیسے آپ کو تلوار سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے
چاند سے تشبیہ دی گئی۔ تو یہ ادب ہوتا ہے، یعنی دے سکتے تھے اس سے بھی تشبیہ، لیکن ادب کا تقاضا۔ کہتے ہیں ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام امین الرشید تھا، ایک کا نام مامون الرشید۔ امین الرشید جو تھا یہ زبیدہ خاتون یعنی ملکہ سے تھے، اور جو مامون الرشید وہ کنیز سے ایک تھا۔ ہارون رشید کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ذہانت کی وجہ سے جو مامون تھے، جو کنیز کا لڑکا تھا، اسے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اسے زیادہ آگے بڑھاتے تھے۔ تو ملکہ کو، زبیدہ خاتون کو ایک بار اعتراض ہوا کہ میرے صاحبزادے پر ایک کنیز کے صاحبزادے کو آپ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ تو انہوں نے چاہا کہ فیصلہ ہو جائے، امتحان ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں کئی مسواک لی اور پوچھا کیا ہے؟ تو جو امین الرشید تھا اس نے کہا مساویق۔ ایک تو مسواک کے معنی میں یعنی بہت ساری مسواک کو مساویق کہتے ہیں، اس کا دوسرا معنی ہوگا آپ کی برائی، آپ کا عیب، آپ کے عیوب۔ تو انہوں نے یہ کہا۔ جب ان سے پوچھا مامون سے، مامون الرشید سے، تو انہوں نے کہا ضد محاسنک، یعنی مساویق ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ کے عیوب، آپ کی برائی، بلکہ کہا ضد محاسنک۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کے حسن، آپ کی خوبیوں کی اپوزٹ چیز۔ تو آپ کے جو محاسن ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اس کے اپوزٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں۔ سیدھے یہ نہیں کہا کہ آپ کے عیوب، آپ کی برائی۔ تو بات تو یہ بھی وہی ہے، لیکن ایک ادب ہوتا ہے، انداز کہنے کا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو اس نے پوچھا نجومی سے، تو ایک شخص نے بتلایا کہ جناب آپ کے سامنے آپ کی ساری آل اولاد، پوتے سب مر جائیں گے۔ تو یہ طریقہ، یعنی تعبیر ٹھیک تھی۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے ادب کے انداز میں، ادب کے دائرے میں کہا کہ جناب عالی آپ کی عمر تو بہت لمبی ہوگی کہ آپ اپنے بیٹوں کو بھی دیکھیں گے، پوتوں کو بھی دیکھیں گے، پڑپوتے کو بھی دیکھیں گے۔ تو بات تو وہی تھی کہ سب آپ کے سامنے مریں گے، لیکن دوسرے انداز سے کہا۔ تو یہ صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کر رہے ہیں، تو وہ بھی کس خوبصورت انداز میں۔ تو یہ کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی مانند نہیں بلکہ چاند کی مانند تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس چہرے زیبا کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرمائے، آپ کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی آ چکا ہے۔ تو یہ مشہور صحابی ہیں۔ ان سے کسی شخص نے پوچھا، ان کے کسی شاگرد نے پوچھا، اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ قال لا بل مثل القمر، فرمایا نہیں بلکہ چاند کی مانند تھا۔ تو وہاں عربوں میں یا اس دور میں، اس معاشرے میں ہر ایک کے پاس تلوار عموماً ہوا کرتی تھی، بھلے پیسے کی قلت ہو، کھانے کے لیے روزانہ کھانے کو میسر نہ ہوتا ہو، پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملتا ہو۔